اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ جوس کے ایک گلاس سے محرومی کے دکھ کو یوں دل کا روگ بنا لیں گی تو میں کل ہی آپ کو جوس میں نہلا دیتا، اور اب بھی میں اپنی اس کوتاہی کا ازالہ کرنے کے لیے بے چین ہوں۔ مجھے ایک موقع دیجیے۔ وہ جب سے آئی تھی تابش مسلسل اس کے کان کھا رہا تھا۔ الغایا اب تک نہیں آئی۔ اس نے بظاہر اسے نظر انداز کرتے ہوئے لاتعلقی کا اظہار کیا۔ آپ کو بتایا تو ہے وہ سوئمنگ کاسٹیوم چینج کر کے ابھی آ رہی ہے، آپ اسے چھوڑیے اور مجھ پر توجہ دیجیے۔ کل آپ کے رخصت ہونے کے بعد جیسے میری دنیا میں اندھیر ہو گیا، مجھے اندازہ ہوا کہ چند لمحوں کی ملاقات میں آپ میرے لیے کیا حیثیت اختیار کر چکی ہیں، اور اگر آج آپ اپنا فیصلہ تبدیل نہ کرتی تو نہ جانے میں کیا کر بیٹھتا۔ وہ چہرے پر دنیا جہان کی مسکینی سجائے خاصی لاغر سی آواز میں بول رہا تھا۔ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو آپ کی بھابھی جان کی محنت سماجت سے پسیج کر میں نے یہاں ٹیوشن پڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، ورنہ میرے فیصلے کی تبدیلی میں آپ کی ذات کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس نے وضاحت کرنا ضروری سمجھا، اور یقیناً کچھ دیر بعد آپ نہایت ہی گھسے پیٹے الفاظ میں مجھ سے پہلی نظر میں محبت کا دعویٰ کرنا چاہ رہے ہوں گے۔ اگر آپ ایسی کوئی تکلیف محسوس کر رہے ہیں تو میں آپ پر واضح کر دوں کہ مجھے آپ کی اوٹ پٹانگ شخصیت سے ہرگز کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے آپ کی کل والی بدتمیزی کو نظر انداز کر دیا ہے، اسے ہی بہت سمجھیے، اور اب یہاں سے تشریف لے جائیے، کیونکہ مجھ میں آپ کو مزید برداشت کرنے کی ہمت نہیں رہی۔ بھائی اعظم جلدی سے آؤ۔ اس نے جیسے کوئی بات سنی ہی نہ تھی۔ اس کے پکارنے پر ایک آدمی جو حلیے سے خانسامہ لگ رہا تھا ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر آ گیا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، یہ دیکھیے مس میگھم، میری بے قراری کا اندازہ لگائیے میں نے آپ کے لیے کیا کیا اہتمام کیا ہے۔ بس اتنی سی التجا ہے کہ آپ پرانی باتوں کو بھول جائیں۔ یہ لائم جوس سے بھرا جگ، یہ کافی، ملک شیک، پیٹیز، ٹرائفل، یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ وہ کھڑا ہو کر ٹرالی پر رکھی چیزوں کے نام گنوانے لگا، جبکہ وہ حیرت سے ٹرالی کی طرف دیکھ رہی تھی جس پر اندازاً 6 آدمیوں کے لوازمات سجے ہوئے تھے۔ تو میرے حسن کا جادو چل گیا۔ اپنے چہرے پر تابش کی بہکی نگاہوں کی حدت محسوس کر کے اس کی رگوں میں دوڑتے خون کی گردش تیز ہو گئی۔ آپ پلیز کچھ لیجئے نا، اگر آپ نے انکار کیا تو میں یہ پٹ چبا کر جان دے دوں گا۔ وہ جھک کر نہایت لجاجت سے کہہ رہا تھا۔ اس کے انداز پر نہ چاہتے ہوئے نگم کی ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کی مسکراہٹ کو رضامندی سے تعبیر کرتے ہوئے تابش نے فوراً ملک شیک کا گلاس اٹھایا، بڑی عاجزی سے اس کی طرف بڑھایا، لیکن وہ خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی، ہاتھ بڑھانے سے جھجک رہی تھی، کیونکہ اس سے کچھ بعید نہ تھا کہ کل والی حرکت آج پھر دہرا دیتا۔ اچھا تو آپ ابھی تک خفا ہیں، اس کا مطلب ہے آپ مجھے زندہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ پلیز ایسا ظلم نہ کریں، اس نے کرپناک لہجے میں کہتے ہوئے گلاس اسے اس قدر قریب کر دیا کہ مجبوراً اسے ہاتھ بڑھا کر گلاس تھامنا پڑا، کیونکہ تابش نے گلاس کو اس حد تک ترچھا کر دیا تھا کہ اگر وہ نہ پکڑتی تو ملک شیک لازماً اس کے کپڑوں پر چھلک جاتا۔ اسے ملک شیک پیتے دیکھ کر تابش اطمینان کی طویل سانس خارج کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کل نیڈو نے آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی، اس کی گستاخی پر میرا تو خون کھول رہا تھا، اس لیے میں نے اسے ٹھیک ٹھاک سزا دی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ میں نے اس کا 2 وقت کا دودھ بند کر کے اس سے آپ کے لیے ملک شیک تیار کروا دیا ہے۔ کیا؟ اس کی گلاس والے ہاتھ میں لرزش آ گئی۔ جی ہاں، وہ دودھ پینے کے لیے برتن میں تھونتنی گھسائے بیٹھا تھا کہ میں نے اس کے منہ پر چونٹا رسید کیا اور دودھ ضبط کر کے بٹلر کو دے دیا تاکہ آپ کے لیے شاندار ملک شیک بنا دیا جائے۔ نگم کو اس زور سے کھانسی آئی کہ سانس الٹنے لگا۔ وہ اس کی شان میں خاصا طویل قصیدہ کہنا چاہتی تھی، لیکن اچھو لگ جانے کے باعث محض بےہودہ اور کمینہ ہی کہہ پائی۔ وہ اس کی دگرگوں حالت پر فاتحانہ کہہ کے بغیر رخصت ہو گیا تھا۔ میں اتنی بیوقوف ہو سکتی ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا، اس نے بال مٹھی میں جکڑتے ہوئے سلگ کر سوچا۔ نگم آپ ٹھیک تو ہیں؟ مسز فاقیہ انور الغایا کو ساتھ لیے اندر آئیں تو اس کا متغیر چہرہ دیکھ کر فکر مندی سے انداز میں پوچھنے لگیں۔ جی میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، اس نے بمشکل لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے جواب دیا۔ چلو الغایا، ٹیچر کو سلیبس پیپر نکال کر دکھاؤ، اور یہ تو تابش نے آپ کے لیے اچھی خاصی ضیافت کا انتظام کر ڈالا۔ ٹرالی پر سجی بے شمار چیزوں کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ابھی جب وہ ڈرائنگ روم سے جا رہا تھا تو بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ لگتا ہے آپ سے صلح ہو گئی ہے۔ وہ اپنے رویے پر سخت شرمندہ تھا اور کل سے آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ سے سوری کر سکے۔ جی مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہے، وہ دانت پیستے ہوئے مسکرا کر بولی تھی۔
اس کے بعد وہ نگم کے ساتھ الغایا کے مضامین ڈسکس کرنے لگی۔ کچھ ہی دنوں میں وہ مس فاقیہ انور کے ساتھ خاصی بے تکلف ہو گئی۔ اس میں اس کی خوش مزاجی کو کوئی دخل نہیں تھا، بلکہ مسز انوار تھی ہی اتنی اچھی کہ ان سے دوستی کرنے کو جی چاہتا تھا۔ اس نے ان کے بارے میں پہلے دن جو تاثر قائم کیا تھا وہ کچھ ہی دنوں میں زائل ہو گیا۔ وہ ہر روز کچھ وقت اس کے پاس ضرور بیٹھتی اور دوستانہ ماحول میں ان سے بات چیت ہوتی رہتی۔ ان کو بھی اپنی شخصیت میں شاہانہ تم تراک رکھنے والی یہ منفرد سی لڑکی بہت بھائی تھی۔ ان کی پسندیدگی کی ایک اہم وجہ اپنے اکلوتے دیور کی روز بروز بڑھتی ہوئی ورفتگی بھی تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد انہوں نے نگم کو اسی کالونی کے ایک اور گھر میں ٹیوشن دلوا دی اور وقت بھی ایسا مقرر کروا دیا تھا کہ وہ الغایا کو پڑھا کر فارغ ہوتی تو دوسرے گھر میں پڑھانے کا وقت ہو جاتا۔ نگم اپنی آمدنی میں اضافے کے باعث کچھ مطمئن تو تھی، لیکن چھوٹے بچوں کو پڑھانا کس قدر مشکل ہوتا ہے اس کا اسے پہلے سے ہرگز کوئی اندازہ نہیں تھا۔ گھر میں اگر کبھی وہ بھتیجے اور بھتیجی کو پڑھانے بیٹھتی تھی تو تھی انہیں اس قدر مارتی کہ وہ کئی ہفتے اس کے سائے سے بھی ڈرتے رہتے۔ لیکن ان بڑے گھروں میں تو بچوں سے مار پیٹ کا کوئی تصور ہی مشکل نہیں تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے غصے پر ضبط کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی تھی۔ 4 سے 6 بجے تک کا وقت اس کے لیے کسی کڑے امتحان سے کم نہیں تھا۔ بعض اوقات تو بچے اسے اتنا زج کر دیتے کہ وہ بے اختیار ان کی کھال ادھیڑنے کو مچلنے لگتی، لیکن یہ نازک مزاج لاڈلے بچے تو مار کے نام سے بھی ناآشنا تھے۔ اگر کبھی وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو گھڑک بھی دیتی تو وہ یوں حیرت سے اسے دیکھنے لگتے جیسے کوئی انہونی ہو گئی ہو۔ اس کے 2 نئے اسٹوڈنٹس کسی حد تک خاموش، طبع اور پرامن تھے، لیکن الغایا کو تو جیسے خاموشی اور سکون سے بیر تھا۔ وہ عجیب و غریب بے سر و پا سوالات کر کے اس کا دماغ میں دم کر دیتی، اور ایسے وقت میں جب اس کا پارا بہت چڑھا ہوتا تابش اس کا ضبط آزمانے پر تل جاتا اور اسے اس بے طرح چڑھا دیتا کہ وہ غصے سے پھٹ پڑتی۔ تابش کی لن ترانیاں تو اب معمول کی طرح لگنے لگی تھی، بلکہ اگر وہ کسی دن گھر پر موجود نہ ہوتا تو نگم کو بے عنوان سے اضطراب کا احساس ہونے لگتا، لیکن ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا تھا۔ بعض اوقات تو اسے شک ہونے لگتا تھا کہ وہ خاص طور پر اس کی خاطر 4 سے 5 بجے تک کا وقت گھر پر گزارتا تھا، اور یہ خیال کچھ ایسا غلط بھی نہ تھا۔ وہ جتنا وقت الغایا کے ساتھ موجود رہتی وہ ڈرائنگ روم کے آس پاس ہی منڈلاتا رہتا تھا۔ نہ جانے اس کی بے چینی میں پیار کا کوئی رنگ تھا یا خود ہی کسی ایسے رنگین پردے کی اوٹ سے دیکھنے لگی تھی کہ اسے تابش کے ہر انداز میں پیار ہی پیار نظر آتا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ دھڑکن کے سرتال میں راگ بن کر بس گیا تھا۔ راتوں کی چپ میں کچھ خواب ستارے پلکوں کی منڈیروں پر اتر آتے اور وہ ساری رات پلکیں نہ چپکاتی کہ کہیں یہ ستارے ٹوٹ کر ریت نہ ہو جائیں۔ مس، ہمیں لان میں بیٹھنا ہوگا، لائٹ گئی ہوئی ہے، وہ جنریٹر بھی خراب ہے، الغایا نے اطلاع دی تھی۔ وہ لان میں کین چیئرز پر آ بیٹھے۔ فضا میں بادلوں کی آہٹ سن کر بے اختیار ہی اس کا موڈ اچھا ہو گیا تھا۔ موسم کی سانسیں برکھا رت کے خمار سے بوجھل تھیں، بھیگی ہوا کومل سروں میں سرگوشیاں کر کے بدن میں سرمستی پیدا کر رہی تھیں۔ بوگن ویلا کے نازک پھولوں سے چھیڑ چھاڑ کرتی چنچل گوریاؤں کی مدھر چہکارے شوق پروائی کے سرگم سے ہم آہنگ ہو کر عجب سما باندھ رہی تھیں۔ اس کے من میں امنگ جاگی کہ دھنک کی پازیب پہن کر تتلیوں کے بے چین رقص میں شریک ہو جائے، اور یہ انمول لمحے یوں ہی ٹھہرے رہیں۔ نہ جانے کتنی دیر وہ بے خود سی لہروں کے دوش پر جھولتی رہی کہ الغایا نے اس کی محویت کو توڑ دیا۔ اس کی آواز کے پتھر سے خیالات کی روپیلی زنجیر کی کڑیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ کیا بات ہے؟ وہ زہر خندہ لہجے میں گویا ہوئی۔ اسے الغایا کی بے جا مداخلت سخت ناگوار گزری تھی۔ مس، آپ مجھے اس تتلی جیسی لگتی ہیں، اس نے انگلی سے ایک بے حد شوق رنگوں والی بڑی سی تتلی کی طرف اشارہ کیا جو ابھی ان کے قریب سے ایک نیچی اڑان بھر کر گزری تھی اور اب دیوار سے لپٹی عشق کے پیچاں کے سبز لمس کو محسوس کرنے کی جستجو میں اس کا رنگین بدن مسلسل ہلکورے لے رہا تھا۔ الغایا کی بات سن کر اس نے پہلے تتلی اور پھر الغایا کو گھورا۔ بڑے افسوس کی بات ہے الغایا کہ اپنی ٹیچر تمہیں کیڑے مکوڑوں جیسی لگتی ہے۔ آپ ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا میری بات اچھی نہیں تھی؟ بالکل اچھی نہیں تھی، بلکہ بہت بری تھی۔ کیا تمہیں میری 6 ٹانگیں، 2 پر اور میرے سر پر 2 انٹینے نظر آ رہے ہیں؟ اس نے تند آواز میں پوچھا۔ نہیں تو، الغایا کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلانے لگی۔ تو پھر میں تتلی کیسے ہو گئی؟ تتلی بننے کے لیے ساری خصوصیات ضروری ہیں جو ابھی میں نے گنوائی ہیں، اور اب مزید کوئی بے تکی بات مت کرنا، خاموشی سے اپنا ہوم ورک کرو۔ اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکاتے ہوئے تنبیہ کی، لیکن وہ الغایا ہی کیا جو خاموش بیٹھ جائے۔ وہ وقفے سے کسی نئی گتھی میں الجھ جاتی اور اس کے سلجھاؤ کے لیے نگم کے سر ہو جاتی۔ کیا تم کچھ دیر کے لیے اپنی چونچ بند نہیں کر سکتی؟
مس میری تو چونچ ہی نہیں، چونچ تو پرندوں کی ہوتی ہے، کیا آپ کو نہیں پتا؟ اوہ خدایا، اس پالس بھر کی لڑکی نے تو جان عذاب میں کر دی ہے، اب اگر تم بولی تو میں تمہارا قیمہ بنا کر نیڈو کو کھلا دوں گی۔ وہ قیمہ نہیں کھاتا مس، اسے تو ہڈیاں چبانا اچھا لگتا ہے۔ وہ دھمکی کی سنگینی کو یکسر نظر انداز کر کے جلدی سے جلدی نیڈو کی پسند اور ناپسند کے بارے میں تفصیلات بتانے لگی۔ نگم نے اپنے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا، کیونکہ وہ الغایا کے رخسار کو چھونے کی خواہش میں سخت بے قرار ہو رہا تھا۔ بس اب تم چھٹی کرو، تمہارے قاری صاحب کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، وہ دکھتی کن پٹیوں کو دباتے ہوئے بنچی بنچی سی آواز میں بولی۔ الغایا نے اپنی خداداد صلاحیتوں کے بل بوتے پر صرف 45 منٹ کے قلیل عرصے میں اس کے دماغ کی چولیں ہلا کر رکھ دی تھی۔ اس کے جانے کے بعد نگم نے اطمینان کی طویل سانس لی اور اٹھ کر یوں ہی بے مقصد ٹہلنے لگی۔ ابھی اس کا جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا، اس خوابناک ماحول کا تقاضا تھا کہ وہ کچھ دیر یہیں ٹھہر جائے۔ ہوا کے ہاتھ ساز فطرت کی تاروں کو جھنجھنا کر ایسی نغمگی پیدا کر رہے تھے کہ جسم کا رواں رواں اس انوکھی پلے لے پر رقصاں ہو گیا تھا۔ اچانک اس کے تھرکتے قدم ایسے نادیدہ زنجیروں نے جکڑ لیے اور نگاہیں انگور کی اس بیل میں اس طرح الجھی تھی وہ کئی لمحے مبہوت سی کھڑی رہی۔ وہ دراصل اس طرف پشت کیے بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے اب تک شیڈ پر چڑھی ہوئی انگور کے گچھوں سے لدی پھندی بیسیوں بل کھاتی ہوئی یہ بیلیں اس کی نظروں سے اوجھل تھی۔ اس نے آگے بڑھنے کے لیے قدم کو جنبش دینا چاہی، لیکن قدم تو جیسے وہیں جم کر رہ گئے تھے۔ رس ٹپکاتے سبز انگوروں کی کھلی ترغیب کو نظر انداز کر دینا اس کے بس سے باہر تھا۔ بیچارے انگور کیسے تھوتنیاں لٹکائے ترس رہے ہیں کہ کوئی ان کو پیار سے نوچ کھٹوٹ کر ان کا مقصد حیات پورا کر دے، اور اپنی استعداد سے بڑھ کر بوجھ سنبھالے ہوئے یہ تھکن سے چور بیل کیسی مسکین لگ رہی ہے۔ وہ انگوروں کی بیل کا دکھ اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی۔ اس گھر کے لوگوں کی بے حسی تو انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اور اگر میں یہ کام کروں گی تو اسے ایک نہایت ہی نامناسب نام دیا جائے گا۔ شیڈ کے نیچے کرسی رکھتے ہوئے اس کے ذہن میں چوری کا لفظ دو لہرایا تو ایک لمحے کے لیے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ استاد تو قوم کا معمار ہوتا ہے، اور ایک معمار باغ اجاڑنے جیسی تخریب کاری کا مرتکب کیسے ہو سکتا ہے؟ استاد کے رتبے اور کردار کے متعلق مختلف اقوال زرے کی ایک طویل فہرست اس کی نظروں کے سامنے مرتب ہونے لگی۔ یہ سارے اقوال تو استاد کے بارے میں، جبکہ میں تو استانی ہوں۔ اس نے ایک نہایت مضبوط دلیل سے سارے اندیشوں کے پرخچے اڑا دیے۔ کمر کے گرد دوپٹے کو گانٹھ دے کر اس نے سوچوں کی بندش کا اہتمام بھی کر دیا۔ کرسی پر قدم رکھنے سے پہلے اس نے آخری دفعہ ادھر ادھر دیکھ کر اچھی طرح اطمینان کر لیا تھا۔ اس نے ایک ایسے عمر رسیدہ گچھے کا انتخاب کیا جو اس کے خیال میں زندگی کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا، اور ابھی اس کی مشکل آسان کر رہی تھی کہ اعصاب کو جھنجھوڑ دینے والی آواز نے اس کے جسم کی ڈولتی ناؤ بھنور کے سپرد کر دیا۔ خاصی دیر تک تو اسے خود پر بیتنے والے سانے کی نوعیت ہی سمجھ نہ آ سکی۔ بس ایسا لگا تھا جیسے زمین و آسمان ڈولنے لگے ہوں۔ شاید اس نے بیل کے نازک سہارے کو تھامنے کے لیے تگودو بھی کی تھی، جس کے نتیجے میں وہ ہرما نصیب بھی اس کے ساتھ ہی شکستگی سے ہمکنار ہو چکی تھی۔ درد کی ٹیسوں نے دماغ پر چھائے اندھیرے پر غلبہ پایا تو اس نے دھندلائی آنکھوں سے اپنے قریب تابش کو نیڈو کی زنجیر تھامے ہوئے کھڑے دیکھا۔ حلق سے نکلتی کراہوں کا گلا گھونٹتے ہوئے لرزتے وجود کے ساتھ اٹھنے کی کوشش میں وہ بری طرح ڈگمگا گئی تھی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ درد کا منبع اس کا بایاں ٹخنا تھا، اور درد کی شدت سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اگر ہڈی نہیں ٹوٹی تھی تو بھی کم از کم زبردست موج ضرور آ چکی تھی۔ تو آپ ڈکیتی کی واردات کر رہی تھی؟ اچھا ہوا جو میں وقت پر پہنچ گیا، ورنہ آپ نے تو ہمیں اچھا خاصا جھٹکا لگا دیا تھا۔ تابش کی شوخ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ جواب میں اس نے کچھ بولنا چاہا، لیکن آنسوؤں سے رندے ہوئے گلے سے آواز ہی نہ نکل سکی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی تھی۔ پیر پر ہلکا سا دباؤ بھی ناقابل برداشت اذیت کا باعث تھا۔ ارے آپ تو مجھے یوں گھور گھور کر دیکھ رہی ہیں جیسے مجرم آپ نہیں میں ہوں، حالانکہ صحت جرم سے انکار کرنے کی پوزیشن میں ہرگز نہیں ہے۔ مال مسروقہ اس وقت آپ کے ہاتھ میں لٹک رہا ہے۔ اس نے انگوروں کے گچھے کی طرف اشارہ کیا جو ابھی تک اس کی مٹھی میں بنچا ہوا تھا۔ خجالت سے بے حال ہوتے ہوئے اس نے جلدی سے گچھے کو نیچے پھینک دیا اور آنکھوں سے امڑ آنے والے آنسوؤں کو روکنے کے لیے بری طرح ہونٹ کچلتے ہوئے زمین پر نظریں جمائے کھڑی رہی۔ تو اس کا مطلب ہے آپ یوں نہیں مانیں گی؟ چلیے میں آپ کو لے جا کر پولیس اسٹیشن میں جمع کروا دوں۔ وہ اس کی کیفیت سے بے خبر اپنی ترنگ میں کہے جا رہا تھا۔
آپ انسان نہیں جانور ہیں. آپ کو ذرا برابر احساس نہیں کہ آپ کے بیہودہ مذاق کے باعث میں کس قدر تکلیف سے گزر رہی ہوں. آنسوؤں میں بھیگی آواز بمشکل لرزتے ہونٹوں سے برآمد ہوئی تھی. درد سہتے سہتے اس کی ہمت جواب دینے لگی اور آنسو ضبط کے بند توڑ کر آنکھوں سے بہہ نکلے تھے. اس کی آواز میں درد کی آمیزش اور رخساروں پر بہتے آنسوؤں کو دیکھ کر تابش کے ہونٹوں پر کھیلتی مسکراہٹ یکدم معدوم ہو گئی اور چہرے پر ندامت کے سائے لہرانے لگے. کیا ہوا؟ آپ کو ٹھیک تو ہیں؟ کیا بہت زیادہ چوٹ لگی ہے؟ اس کے لہجے سے تفکر جھلکنے لگا تھا. آپ کو کیا چاہے میری جان چلی جائے، آپ تو اپنے مذاق کے شاندار نتائج دیکھ کر کہکے لگائیں. اس نے بے دردی سے آنکھیں رگڑتے ہوئے جانے کے لیے قدم بڑھائے تو پیر کی دکھن کے باعث بری طرح لہرا کر رہ گئی. اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ دیکھ کر تابش جلدی سے آگے بڑھا. پلیز آئی ایم سوری، اب بیٹھ جائیں، میں ابھی میڈیکل باکس لے کر آتا ہوں. میرے خیال میں آپ کے پاؤں میں موچ آئی ہے. وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ کر اس کے پاؤں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا. لائیے میں جوتا اتار دوں. خبردار، جو آپ نے مجھے ہاتھ لگایا. وہ بھبک کر پیچھے ہٹی تھی. میں کوئی سیدھی سادی معصوم لڑکی نہیں ہوں جو آپ جیسوں کے ہتھ کنڈوں کو نہ سمجھ سکوں. میری ٹوٹی ہڈی کو ٹٹولنے کے بہانے آپ میرا پیر چھونا چاہتے ہیں؟ ہٹ جائیں، مجھے آپ کی عاشقانہ ہمدردیوں کی کوئی ضرورت نہیں. وہ دانت پر دانت جمائے ڈولتی ہوئی بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگی. ٹھہریے تو، مجھے پتا ہے آپ سیدھی سادی نہیں ہیں. ظاہر ہے جو لڑکی دن دہاڑے کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالے وہ سیدھی سادی کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن میری معصومیت پر شک نہ کیجیے. میرے ہاتھ سے نہ صحیح کسی ڈاکٹر سے ہی علاج کروا لیں. وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے لجاجت سے بولا تھا. لہجے میں پہلے والی شوخی یکسر مفتوح تھی. وہ رکی نہیں تھی. ہر اٹھتے قدم کے ساتھ ایسی ٹیسیں اٹھتی تھی کہ دماغ جھنجھنا جاتا تھا. آنسوؤں کے باعث آنکھوں کے سامنے دھند کی سی چادر تنی ہوئی تھی. تابش اس کے قریب سے گزرتا ہوا پورچ کی طرف دوڑ پڑا تھا. گیٹ کی طرف جانے والی پختہ روش تک پہنچنے میں ہی اس کے جسم سے ساری توانائی نچڑ گئی تھی. تابش نے گاڑی بیک کر کے اس کے قریب روکی اور اتر کر پچھلی سائڈ کا دروازہ کھول دیا. مانا کہ آپ بڑی ترم خان ہیں، لیکن میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں. سیدھی طرح گاڑی میں بیٹھ جائیں ورنہ مجھے دوسرا طریقہ استعمال کرنا پڑے گا. اس نے درشتگی سے کہتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ کر گاڑی میں دھکیل دیا. سارے راستے وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہچکیوں سے روتی رہی تھی. تابش نے بھی گھر کا ایڈریس پوچھنے کے علاوہ اس سے کوئی بات نہیں کی. ڈاکٹر سے فارغ ہونے کے بعد اسے گھر کے دروازے پر اتار کر وہ زن سے گاڑی نکال کر لے گیا تھا. اس نے جھوٹ بول کر بڑی مشکل سے گھر والوں کو پاؤں کی چوٹ کے بارے میں مطمئن کیا. پین کلر نے پاؤں کے درد کو تو سلا دیا تھا، لیکن کوئی ایسی پھانس تھی جس کی چبھن سانس کے ساتھ تن من میں بس گئی تھی. اس نے رنگین لمحوں کے جلملاتے عکس سے دل پر محبت کا جو نقش ابھارا تھا، دھوپ کی دھوپ اس کے رنگ اڑا کر خال و خط کو مٹا رہی تھی. یہ رات دل کی دیواروں سے لپٹ لپٹ کر بہت آہستہ آہستہ ڈھلی تھی. صبح وہ دیر تک بستر پر لیٹی کسل مندی سے کروٹیں لیتی رہی. رات بھر میں پاؤں کی سوجن خاصی بڑھ گئی تھی، اس لیے کالج جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. بھابھی نے 2-3 بار اس سے ناشتے کے لیے پوچھا، لیکن اس کا جی کچھ کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے انکار کر دیا. وہ خاصی دیر سے ایک ہی پوزیشن میں لیٹی خالی خالی نظروں سے چھت کو گھور رہی تھی کہ عامر بڑے رازدانہ انداز میں کمرے میں داخل ہوا. اس کے پاس جھک کر اسے سرگوشی میں پکارنے لگا. بات سنیں پھپھو. کیا ہے؟ اس نے نظروں کا زاویہ بدل کر مستفسرانہ انداز منہ سے دیکھا. کالی گاڑی میں ایک آدمی آیا تھا اور یہ آپ کے لیے دے کر گیا ہے. اس نے کمر کے پیچھے چھپایا ہوا پھولوں کا بوکے اور کارڈ اس کی طرف بڑھایا. وہ کہہ رہا تھا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے اور یہ چیزیں میں صرف آپ کو ہی دوں. وہ دھیمی آواز میں تفصیل بتانے لگا. نگم نے خالی اس ذہنی کی کیفیت میں ہاتھ بڑھا کر دونوں چیزیں اس سے لے لی. ادھر بیٹھ کر بتاؤ کون دے کر گیا ہے یہ چیزیں؟ اس کی آواز میں خوشگمانیوں کی ریشمی فصل سرسرانے لگی تھی. لمبا سا تھا اور بڑا ہی گوڑا چٹا. اس نے مجھے اتنے چھوٹے سے کام کے لیے اتنے ڈھیر سارے پیسے بھی دیے ہیں. وہ جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکال کر خوشی سے ہاتھوں میں بل دینے لگا. نگم نے جھپٹ کر نوٹ اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور اسے دھکا دے کر 4 پیسے اٹھاتے ہوئے بولی، چلو بھاگو یہاں سے، اور خبردار اس بات کا کسی سے ذکر کیا تو میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گی. شرم نہیں آتی راگیروں سے پیسے بٹورتے ہوئے؟ اپنی شاندار کارکردگی کے سلے میں ملنے والے اس انعام پر عامر کا چہرہ بجھ سا گیا. وہ کچھ دیر تک صدمے کی کیفیت میں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر زیر لب بڑبڑاتے ہوئے واپس مڑ گیا. اس کی بڑبڑاہٹ واضح تو نہیں تھی، لیکن ہونٹوں کی جنبش سے نگم کے ذہن میں الفاظ کا جو خاکہ ابھرا تھا اس نے اس کے تن میں آگ سی بھڑکا دی. وہ لنگڑی چڑیل یا اسی سے ملتا جلتا کوئی نہایت ہولناک لقب تھا جو اس پر داغنے کے بعد عامر صاف بچ کر نکل گیا تھا. ادھر واپس آؤ، کیا کہہ رہے تھے تم مجھے؟ اس نے چیخ کر جاتے ہوئے عامر کو پکارا. میں تمہارے باچھے چیر کر کانوں تک کر دوں گی. میں نے کچھ نہیں کہا پھپھو.
وہ دروازے پر رک کر گھگیایا، دوسرے لمحے بھاگ کھڑا ہوا۔ اگر نگم کا پاؤں اجازت دیتا تو ہر ممکن حد تک اس کا تعاقب کرتی، لیکن اس وقت مجبوری تھی، اس لیے وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ عامر کے جانے کے بعد وہ اس کی لائی ہوئی چیزوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ہاتھ بڑھا کر کروش کارڈ اٹھا لیا۔ زندگی کی خوبصورتی کا احساس دلاتے گہرے سرخ رنگ کے گلابوں کا ایک نظر دیکھنے کے بعد کارڈ کھول کر پڑھنے لگی۔ تحریر پر نظر پڑتے ہی اس کی سانسیں پیار کی دھیمی آنچ سے سلگنے لگی تھیں۔ ایک ایک لفظ جذبوں کی باس سے مہکا ہوا تھا اور لکھنے والا یقیناً تابش کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ ڈیئر نگم، معذرت اور معافی جیسے الفاظ آپ کو میری ذات سے پہنچنے والی تکلیف کے سامنے بہت چھوٹے اور ہیچ ہیں، اس لیے میں انہیں استعمال کر کے جذبوں کو گراوٹ سے دوچار نہیں کروں گا۔ شاید میں اپنے دل کی کیفیت آپ پر واضح نہ کر سکوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ کی خوبصورت آنکھیں آنسوؤں کے لیے نہیں ہیں، انہیں تو کاجل کا سندرتا عطا کرنے کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ آپ نہیں جانتی کہ آپ کی آنکھوں سے گرنے والا ایک ایک آنسو مجھے دجلہ کی گہرائیوں میں غرقاب کر رہا ہے۔ میں کل سے جس گھٹن میں سانس لے رہا ہوں، نہ جانے اب تک کیسے زندہ ہوں۔ میں نے آپ کے لیے کچھ گلاب چنے ہیں، خاروں سے الجھتے الجھتے میری انگلیاں چھلنی ہو گئی ہیں، لیکن اگر آپ انہیں اپنی سانسوں کی مہکتی حرارت کا لمس دیں گی تو میرا زخم جاں شبنم کی شگفتہ پھواروں سے آسودگی کشید کر لے گا۔ فقط آپ کا۔ اس نے کئی بار پڑھ ڈالا۔ تابش اور اس قدر حساس تحریر، اس سے اپنی بصارتوں پر فریب کا گمان ہونے لگا۔ دل پیار کی دھن پر رقص میں مگن تھا اور وہ اپنے گرد نادیدہ کرنوں کا حالہ محسوس کر رہی تھی جو یقیناً اس کے وجود سے پھوٹتے محبت کے نور کا پرتو تھا۔ تو میرے سوگوار حسن نے اس کے دل کی بستی کو زیر و زبر کر ہی دیا۔ حسن کے آنسو عشق سے کہاں سہمے جاتے ہیں۔ اس نے احساس تفاخر میں گھرتے ہوئے پھولوں کو اٹھا کر اپنے چہرے سے قریب کیا اور ان سے پھوٹتی چاہت کی خوشبو کو من میں بسانے کے لیے ایک گہری سانس لی۔ جیسے ہی وہ پھولوں کو سونگھنے کے لیے ناک کے قریب لائی، اسے ایک جرجری سی آئی تھی۔ اس نے بوکے کو یوں جھٹک کر پھینک دیا جیسے انجانے میں زہریلا بچھو ہاتھ میں لے لیا ہو۔ اس نے ناک میں ہونے والی کھجلی کو روکنے کے لیے ناک بری طرح مسل ڈالا۔ شاید اس کی حصے شامہ پیار کی اس نرالی مہکار کو برداشت نہیں کر پائی تھی، اس لیے اسے چھینک پر چھینک آنے لگی۔ پھولوں پر بڑے چاؤ سے چھڑکی گئی سرخ مرچوں نے اسے چند ہی لمحوں میں قابل رحم حالت میں پہنچا دیا تھا۔ جلن کے باعث آنکھوں میں مسلسل پانی بہہ رہا تھا اور چھینکیں رکنے میں ہی نہ آ رہی تھیں۔ وہ تقریباً گرنے والے انداز میں چارپائی سے نیچے اتری اور ایک ٹانگ پر اچھلتے ہوئے کسی نہ کسی طرح خود کو گھساٹ کر واش روم تک لے آئی تھی۔ اتنی سی دیر میں وہ یوں ہانپنے لگی تھی جیسے کہیں دور سے بھاگتی ہوئی آئی ہو۔ اجلت میں چہرے پر ٹھنڈا پانی بہاتے ہوئے اس نے جلتی آنکھوں سے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو ناک سوجی ہوئی تھی اور سرخ ہو رہی تھی اور چہرے کے عضلات ہولے ہولے کپکپا رہے تھے۔ وہ چند لمحے واش بیسن کو تھامے پھولی ہوئی سانسوں کو بحال کرنے کی جدوجہد میں نڈھال سی کھڑی رہی اور پھر ایک پاؤں پر اچھلتے ہوئے واش روم سے باہر آ گئی۔ اماں جو اس کسی کام سے ادھر آئی تھی اسے اچھلتا دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ کیا ہو گیا لڑکی تجھے؟ ٹوٹے پاؤں کے ساتھ کیوں کود آڑے پر لگاتی پھر رہی ہے؟ کوئی کام تھا مجھ سے یا سمیہ سے کہا ہوتا؟ اماں وہ کراتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ اسے سہارا دے کر چارپی تک لے آئیں۔ کیا بہت درد ہے؟ وہ اس کا سر سہلاتے ہوئے پوچھ رہی تھیں۔ ہاں بہت، اتنا کہ سہا نہیں جا رہا۔ وہ ان کی آغوش میں منہ چھپائے سسک رہی تھی۔ پریم جھولا جھولتے ہوئے وہ اتنی بلندی سے منہ کے بل گری تھی کہ جسم و جان زخموں سے چور چور ہو گئے تھے۔ تو دوستو باقی کا حصہ انشاءاللہ اگلے حصے میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔